آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ججوں کے تبادلے کے حساس معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو ایک اہم خط لکھ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس بابر ستار نے بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن سے استدعا کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت کسی بھی فیصلے سے قبل انہیں ذاتی طور پر سنا جائے۔ یاد رہے کہ آج جوڈیشل کمیشن کا ایک اہم اجلاس منعقد ہو رہا ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 اہم ججوں بشمول جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کو صوبائی ہائی کورٹ کے علاقائی بینچوں میں منتقل کرنے کی تجویز پر غور کیا جانا ہے۔ جسٹس بابر ستار کا موقف ہے کہ تبادلے کے عمل میں متعلقہ جج کی رائے اور سماعت آئینی تقاضا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلوں پر بحث ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس اجلاس کی مخالفت کی تھی، تاہم چیف جسٹس اسلام آباد سرفراز ڈوگر کی جانب سے 5 ارکان کی ریکوزیشن پر یہ اجلاس طلب کیا گیا۔ ان تبادلوں کو عدالتی حلقوں میں غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ یہ تمام جج اہم ترین سیاسی اور آئینی مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ سے متعلق 11ویں جائزہ کانفرنس کے دوران ایران کا بطور نائب صدر انتخاب عالمی سیاست میں ایک نئی بحث کا پیش خیمہ بن گیا ہے۔ اس فیصلے پر امریکہ نے شدید برہمی کا اظہار کیا جس کے نتیجے میں کانفرنس ہال دونوں ممالک کے نمائندوں کے درمیان لفظی جنگ کا میدان بن گیا۔ امریکی نمائندے کرسٹوفر نے ایران کے انتخاب کو NPT معاہدے کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا ملک جو خود ایٹمی پروگرام پر عالمی تنقید کا سامنا کر رہا ہو اسے اس اہم عہدے پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایرانی مندوب رضا نجفی نے امریکی اعتراضات کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے امریکہ کو یاد دلایا کہ امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جس نے ایٹمی ہتھیاروں کا عملی استعمال کیا ہے۔ ایران NPT کا دستخط کنندہ ہے جبکہ امریکہ کا قریبی اتحادی اسرائیل اب تک اس معاہدے سے باہر ہے۔ امریکہ خود ایٹمی ہتھیاروں کا مالک ہو کر اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ثالث بننے کا حق کھو چکا ہے۔ NPT کے نفاذ کے لیے منعقدہ اس 11ویں کانفرنس میں دنیا بھر سے 34 نائب صدور کا انتخاب کیا گیا جن میں ایران بھی شامل ہے۔ مبصرین کے مطابق ایران کا یہ انتخاب ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان پہلے ہی آبنائے ہرمز اور دیگر علاقائی امور پر کشیدگی عروج پر ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ طویل عرصے سے تاخیر کا شکار BRT ریڈ لائن منصوبے اور یونیورسٹی روڈ کی خستہ حالی پر عوامی احتجاج اور سوشل میڈیا پر بننے والی میمز کے بعد سندھ حکومت نے بالآخر ایک بڑے ریلیف کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہریوں سے معذرت کرتے ہوئے یونیورسٹی روڈ کو محض 90 دن میں دوبارہ تعمیر کرنے کا ہدف دیا ہے۔ یونیورسٹی روڈ کو اب BRT ریڈ لائن کے فنڈز کے بجائے سندھ حکومت کے اپنے فنڈ سے ایک آزاد منصوبے کے طور پر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ صفورہ چورنگی سے نمائش تک یونیورسٹی روڈ کی مکمل بحالی پر مشتمل ہے۔ سڑک کی صرف مرمت نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ نکاسی آب کا جدید نظام بھی لگایا جائے گا تاکہ مستقبل میں سڑک کو ٹوٹ پھوٹ سے بچایا جا سکے۔ ریڈ لائن منصوبے کی جاری تعمیر کے دوران ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا اور روزانہ سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں کی مشکلات کم کرنا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ یونیورسٹی روڈ کی حالت پر اب ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس پر میمز بھی بن چکی ہیں۔ عوام کو ریلیف دینا ہماری اولین ترجیح ہے، اس لیے ہم نے اسے ریڈ لائن سے الگ کر کے فوری تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے واضح کیا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد صرف اور صرف عوامی شکایات کا ازالہ کرنا ہے تاکہ BRT کی سست روی کا خمیازہ عام مسافروں کو نہ بھگتنا پڑے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ تہران میں اس پیشکش پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، تاہم عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے جس کی وجہ سے واشنگٹن اب میز اقتدار پر آنے پر مجبور ہوا ہے۔ سفارتی مشن کے اگلے مرحلے میں عباس عراقچی نے ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی جہاں روس نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ صدر پوٹن نے ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور ایران کے سپریم لیڈر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھیجا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ روسی تعاون اور خطے کے ممالک کی مشاورت سے ایرانی عوام جلد اس مشکل سے دور نکل جائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر اسلام آباد کے دورے کو مثبت قرار دیتے ہوئے اسے مستقبل کے سفارتی روڈ میپ کے لیے اہم قرار دیا۔
वाशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर के दौरान फायरिंग करने वाले मुलजिम पर बाकायदा तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश का संगीन इल्जाम आयद कर दिया गया है। 31 साला मुलजिम, जिसकी शनाख्त कोल थॉमस एलन के नाम से हुई है, इस वक्त वफाकी हिरासत में है और इसे असलहा के कवानीन के खिलाफ वर्जी समेत 3 मुख्तलिफ इल्जामात का सामना है। अदालत ने मुलजिम को आर्जी तौर पर जेल भेजने का हुक्म देते हुए केस की अगली समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। मुलजिम कोल थॉमस एलन कैलिफोर्निया के शहर टोरेंस का रिहायशी है। वो एक आला तालीम याफ्ता इंजीनियर है जिसका कैलटेक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। वो पार्ट टाइम उस्ताद और गेम डेवलपर के तौर पर काम करता रहा है। कायम मकाम अटॉर्नी जनरल ब्लांच के मुताबिक मुलजिम तफ्तीशकारों के साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा। तफ्तीशी हुक्काम इस पहलू पर गौर कर रहे हैं कि आया इस वाक़े का ईरान के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं, ताहम अभी तक कोई हतमी सबूत नहीं मिला। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मजीद सख्त किया जा रहा है और इस सिलसिले में महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के साथ अहम मुशावरत जारी है। साबिक सेक्रेटरी जनरल एजाज चौधरी और दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल जाहिद महमूद ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत और इज्जत व एहतराम की असल वजह ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में शुरू किए गए मार्के हक की शानदार कामयाबी है। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए दोनों माहिरीन ने वाज़ेह किया है कि मार्के ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है और किसी भी जारहियत का दंदान चिकन जवाब दे सकता है। एजाज चौधरी के मुताबिक मार्के हक में कामयाबी ने दुनिया भर में पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद किया है और अब दुनिया पाकिस्तान को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखती है जो अपनी सरहदों के दिफा में खुद कफील है। पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बढ़तरी साबित करके दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। मेजर जनरल जाहिद महमूद ने इंकशाफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर दरअसल इसराइल और भारत का मुश्तरका मंसूबा था जिसे पाकिस्तान ने मार्का हक के जरिए खाक में मिला दिया। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अपनी कौमी सलामती की टीम के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद कर रहे हैं जिसमें ईरान की जानिब से मौसूल होने वाली नई सिफारती तजवीज़ पर तफसीली गौर किया जाएगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट के मुताबिक इस तजवीज़ में ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की पेशकश की है, ताहम सदर ट्रंप का मौक़िफ़ अब भी वाज़ेह है कि वो किसी ऐसी डील पर दस्तखत नहीं करेंगे जिससे ईरान के एटमी हथियार बनाने की राह हमवार हो। साथ ही हालिया हमले के पेश नज़र व्हाइट हाउस और होमलैंड सिक्योरिटी सदर की हिफाजत को मजीद फुल प्रूफ बनाने के लिए नए इक़दामात पर भी मुशावरत कर रहे हैं। कौमी सलामती टीम ईरानी पेशकश की तकनीकी और तस्वीराती पहलुओं का तज्जिया करेगी। अमेरिका का बुनियादी मुतालबा एटमी हथियारों की तैयारी पर मुकम्मल और मुस्तकिल पाबंदी है। प्रेस डिनर में फायरिंग के बाद सदर की हिफाजत के लिए एक नया बॉल रूम बनाने और प्रोटोकॉल्स को मजीद सख्त करने पर गौर जारी है। व्हाइट हाउस और महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के हुक्काम मुस्तकबिल की सिक्योरिटी हिकमत अमली तय करने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं।